لیجئے کہ اگر آپ کے گھر میں کاٹ کباٹ، ٹوٹے پھوٹے فرنیچر، پرانی کتابیں، پرانے بستے، پرانے جوتے، پرانے کھلونے، نہیں یہ میرے پوتے کی نشانی ہے تو قبر میں جا کے فٹ کرا دو، وہیں جا کے دفن ہو جانا. یہ موت کا سودا ہے، ڈبل چھت. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے احباب نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارے گھر میں آئے دن لوگ بیمار، کوئی دو اٹھتا ہے، دو لیٹتے ہیں، ایک کھڑا ہوتا ہے، دو بیٹھتے ہیں، کوئی نہ کوئی بیمار پڑا رہتا ہے. آئے دن بیماری نے ہمارا گھر دیکھ لیا، ہمارے گھر میں نحوست ہے، ہمارے گھر میں بیماری ہے، ہمارے گھر میں جادو ہو گیا ہے. اور اماں کو تو موقع چاہیے، اماں تو فوراً بولیں گی تھڑی پھپھو نے جادو کر دیتا. ٹھیک ہے نا. تو جناب علی پھر عامل صاحب کے پاس گئے تو وہ بھی ایک نمبر کے ٹوپی نکلے. انہوں نے بتاؤ ہو یہ تو بہت بڑا جادو ہے، تعویذ بھی گڑے ہوئے، پتلے بھی دفن ہیں، اور یہ تو جان کی ہلاکت کا پورا گھر تھاڑا مر جانا سی. اب جناب علی نئی ٹوپی ڈرامے. تو بھائی صاحب پہلے اپنا گریبان جھانک لو، بعد میں کسی سے رابطہ کرنا ہے. سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے گھر میں کاٹ کباڑ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کاٹ کباٹ، ٹوٹے پھوٹے فرنیچر، پرانی کتابیں، پرانے بستے، پرانے جوتے، پرانے کھلونے، نہیں یہ میرے پوتے کی نشانی ہے تو قبر میں جا کے فٹ کرا دو، وہیں جا کے دفن ہو جانا. ٹھیک ہے نا. دنیا میں سب کا جینا کیوں آرام کر رہے ہو؟ تو جتنا بھی کچرا کبارہ ہے، سب سے پہلے زندگی آسان کرنی ہو کسی بھی معاملے میں، گھر سے کچرا کبارہ فالتو چیز اسکریپ نکال کے باہر پھینکو. گھر جتنا خالی رکھو گے، جتنا ہلکا رکھو گے، اتنی زندگی اچھی خوشائند رہے گی، فائدے میں رہو گے، روحانی بھی، جسمانی بھی، نفسیاتی بھی، سماجی بھی، معاشی طور پر بھی. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے ڈبل چھت کروائی ہوئی ہے، چھت کے نیچے مزید آپ نے پٹے بنائے ہوئے ہیں جناب علی سیمنٹ کے، یا آپ نے فار سیلنگ ٹھیک ٹھاک کروائی ہوئی ہے، یا آپ نے تھرموپول کی شیٹیں لگائی ہوئی ہیں، تو پھر اس کی صفائی بھی ہر 3 دن بعد ہونی چاہیے. یاد رکھیں اگر اس کی صفائی نہیں کرواتے ہیں آپ تو پھر اس میں اتنی مکڑی کے جالے، اور مکڑی کے جالے بولے تو بیکٹیریل ویلیو، اور بیکٹیریل ویلیو کے اوپر جو چیزیں جو نان مائکروسکوپی کا نظر ہی نہیں آتی، وہ وائرس، یہ سارا کہاں پیدا ہوگا؟ جو ڈبل چھت آپ نے کروائی ہوئی ہے. چھت میں فورسیلین لگوائی ہوئی ہے، یا آپ نے ڈبل شیٹ کروائی ہے، یا تھرموپول کی شیٹیں لگوائی ہوئی ہیں فیشن کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. تو یہ فیشن آپ کے گلے پڑ جائے گا. پتہ نہیں کس مردود نے ہماری اس قوم کو برباد کرنے کے لیے ڈبل چھت کا آئیڈیا ایجاد کیا، تاکہ جلدی یہ سارے کے سارے مرتے رہیں اور وجہ بھی شناخت نہ ہو کہ ہے کیا. بھئی آپ نے معالج کے پاس جانا ہے، معالج دیکھا یہ بیماری ہے، اعصابی بیماری، آپ کو چھینک بہت ہے، نزلہ بہت ہے، سر میں درد ہے، بھاری پن ہے، بوجھ ہے، نیند نہیں آتی، حلق میں کچرا کبارہ ہے محسوس ہوتا ہے، تو بیچارہ اعصاب کو واش کرنے کی دوا دے دے گا. ٹھیک ہے. لیکن وجہ آپ نے پالی ہوئی ہے. گھر میں کچرا کبارہ، ٹوٹی پوٹی چیزیں، ٹوٹا فرنیچر، پرانے جوتے، کپڑے، بیگ، یہ ساری چیزیں آپ اٹھا کے باہر پھینکیے اور ڈبل چھت کروائی ہے. یا تو ڈبل چھت کو اکھاڑ کے پھینک دو. یہ موت کا سودا ہے ڈبل چھت، کیونکہ اس میں اتنی مکڑی ہوتی ہے، اتنی مکڑیاں ہوتی ہیں، اتنا اس میں ڈسٹ ہوتا ہے، اور ڈسٹ میں اتنا بیکٹیریل ویلیو ہوتا ہے. بیکٹیریل ویلیو کے اوپر جو چمٹا وہ ہوتا ہے وہ وائرس ہوتا ہے. جب کوئی بھی وائرل بیماری جو ہر 3-4 مہینے بعد ایک بار ہمارے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے، تو وہ وہیں سب سے پہلا جو ٹریگر کرے گی اس گھر کو کرے گی جہاں ڈبل چھت ہے، جہاں صفائی کا اہتمام نہیں ہے. آپ کے باتھ روم میں بھی ٹائل لگا ہوا ہے 5 فٹ کے بعد انگلی لگاؤ تو وہاں ماسی صاف نہیں کرتی ہیں، وہاں مٹی اور گرد و غبار اور مکڑی کے جالے ہوتے ہیں. تو بھائی صاحب یہ اگر صفائی کا خیال نہیں رکھو گے اور ایسے حالات پیدا کرو گے، اب ماسی کدھر ڈنڈا لے کے ہر تیسرے دن آپ کی ڈبل چھت پہ چڑھے گی، وہ گر آ گئی تو اس کی ہڈی ٹوٹنے کے الگ 2.5 لاکھ روپے خرچہ. تو ایسا کام ہی نہیں کرو نا، بند کر دو نا ڈبل چھت بنانا. ایسا گھٹیا ترین کام، دکھاوا، جی چھت فینسی لگ رہی ہے. ابے چھت فینسی لگ رہی ہے، روح مردار لگ رہی ہے، روح کا بیڑا غرق ہو گیا. ٹھیک ہے. تو پھر جناب علی وہ ڈاکٹر سے علاج کراتے کہتے ہیں جی 2 صحیح ہوتا ہے تو 2 بیمار ہو جاتے ہیں، 4 صحیح ہوتے ہیں تو 6 بیمار ہو جاتے ہیں. تو پھر کسی بابا جی سے پوچھا، بابا جی نے کہا ہو بہت بڑا جادو ہے. تو گئے جی کام سے، پھر جادو سنا اور دماغ ویسی آدھا خبت. تو اس خبط الحواسی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ پورے گھر پہ نظر رکھیں کہیں ڈسٹنگ نہ ہو، کہیں ڈسٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ ڈسٹ آپ کو بتا دی
کہ آپ کی چھتوں میں ہوتی ہے، آپ کے فانوسوں میں ہوتی ہے، جو فانوس آپ نے لٹکائے ہوئے ہیں، جب وہ پنکھا چلتا ہے نا تو سارے مکڑی کے انڈے بیکٹیریل ویلیو سارے گھر میں پھیلتی ہے. کبھی کبھی تو چھینک بھی آ کے بتا دیتی کہ اس کمرے میں بیکٹیریل ویلیو بہت زیادہ ہے. لیکن کبھی چھینک نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیکٹیریل ویلیو آپ کے جھاڑ میں، فانوس میں، ڈبل چھت میں، آپ کے تھرموپول سیلنگ میں، سب فار سیلنگ میں، سب میں جناب والی بیکٹیریل ویلیو ہوتی ہے اور مکڑیوں کے جالے ہوتے ہیں. اور جناب علی یہ تو نظر آ رہا ہے، جو نظر نہیں آ رہا اس کو وائرس کہتے ہیں، وہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان چیزوں سے آپ احتیاط کر لو. ٹھیک ہے، تو نہ دوا علاج، نہ جسمانی علاج کرانا پڑے گا، نہ روحانی علاج. اور اس میں بندہ وائرس ویلیو سے، بیکٹیریل ویلیو سے نفسیاتی مریض بھی ہوتا ہے، تو نہ روحانی علاج کرانا پڑے گا، نہ جسمانی نہ نفسیاتی. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں جناب کہ رات دن بھر میں باہر صحیح رہتا ہوں، رات کو جب بیگم کے حضور میں پیش ہوا چاہتا ہوں تو عجیب عجیب سا دماغ ہو جاتا ہے. پھر کہتا ہوں لگ دلانا تو ملنا ہی کو نہیں، میں تو چھت جا کے سونا سی. بھائی کیا ہوا؟ وہ کمرے میں ڈبل چھت لگوائے ہوئی ہے، پھول لگوائے تھے شادی والے دن تاروں میں، وہ تار کے نہیں دے رہے ہو، اس میں اتنی بیکٹیریل ویلیو، اتنی مکڑی، اتنے جالے. تو کہتے ہیں بیگم کے بعد جاتا ہوں تو ابے بیگم سے کچھ نہیں ہوتا، بیگم تو بڑی پیاری ہوتی ہے، اللہ سب کو ایک ایک دے، جس کی ایک ایک اس کو تین تین اور دے دے. لیکن وہ جو بیکٹیریل ویلیو، مکڑیاں جو پالی ہوئی ہیں، اس کے جالے جو پالے ہیں، وہ اس سے بیڑا غرق ہوتا ہے. اس سے دماغ پہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں، حالانکہ کاٹنے کا کام کوئی نہیں ہے شادی کے بعد، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کاٹنے کو دوڑتے ہیں، بھونکنے کو دوڑتے ہیں، لڑنے کو دوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں ایک دوسرے کو دھمکی دے رہے ہوتے ہیں. بیگم کی قوت برداشت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں ماں کیا. تو یہ سب کب ہو گیا؟ حساسیت کیوں اتنی بڑھ گئی، دماغ کیوں اتنا خراب ہو گیا؟ مکڑی مکڑی مکڑی. ٹھیک ہے، تو ایسی کوئی بھی چیز آپ نے پالی ہوئی ہے تو یا تو اس کی صفائی کریں، ہر 3 دن بعد ماسی کو چڑھا دیں اوپر زینہ لگا کے، نہیں تو خود چڑھ جائیں اس کچرے کے اوپر جہاں ڈسٹ ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، اور یا تو پھر وہ تمام چیزوں کا وجود ختم کریں جو کہ مکڑی ڈپازٹ کرتی ہو. ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا، یہ سب کو اپنی دوا بیچنی ہے، لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری قوم سیدھی ہو جائے، میری قوم کا بھلا ہو جائے. ٹھیک ہے، نقصانات سے بچ جاؤ، بیکار کے خرچوں سے بچ جاؤ، بیکار کے اسراف سے بچ جاؤ، بیکار کی کڑوی کسیلی اور مہنگی دواؤں سے بچ جاؤ. ٹھیک ہے جی، کر کے دیکھ لیجئے، فائدے میں رہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.